الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی علیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ماہ رمضان المبارک سایہ فگن ہے اور عشرہ مغفرت کے ایام چل رہے ہیں۔ یہ ایک عام سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں بلا تخصیص خاص و عام کسی کے لیے بھی کوئی وقت یا کوئی گھڑی یا کوئی جگہ متعین نہیں ہے۔ بظاہر دنیاوی معاملات کے اندر یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ جہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا کا کوئی بھی حکمران جہاں پر ہمیں نظر آتا ہے، ان کے پاس جانے کے حدود اور قیود ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو ان سے ملاقات کرنی ہے، اگر آپ کو ان سے ملنا ہے تو بہت ساری حدیں پار کرنی ہوں گی، بہت سارے حدود، بہت سارے قیود اور بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور وہ بھی اس کی کیا صورت رہے پھر اس کا پتہ نہیں۔ لیکن وحدہ لا شریک جل جلالہ عم نوالہ کا کتنا بڑا فضل عظیم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایسا رحیم اور ایسا کریم خالق اور مالک ہے کہ جس کے یہاں بلا تخصیص کوئی ایسی حدود اور قیود نہیں ہے۔ یعنی ایک مسلمان، ایک بندہ مومن جب چاہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رجوع کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی گھڑی، کوئی ساعت متعین نہیں ہے۔ اسی ضمن میں بڑی ایک پیاری بات عرض کروں کہ جتنے بھی دنیا میں آپ کو بظاہر انسان دکھتے ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ سارے لوگ کھانے پینے کے ساتھ زندگیاں گزارتے ہیں، اور ساری مخلوقات اس چیز کی ضرورت محسوس کرتی ہیں کہ انہیں کھانا اور پینا دیا جائے تاکہ ان کی زندگی کے گزر بسر ہو سکیں، ان کی زندگی کے ایام آگے چل سکیں۔ لیکن واحد ایک ذات ایسی ہے جو خالق ہے اور مالک ہے، وہ یطعم ولا یطعم، وہ وحدہ لا شریک جل جلالہ وعم نوالہ ساری کائنات، ساری مخلوق کو کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، لیکن خود کھانے اور پینے سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہی صفت، نہ کھانے اور نہ پینے والی صفت، اپنے بندے کے اندر اس کی جھلک کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس جھلک کو اپنے بندے کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر بے حد مہربان ہے اور بہت زیادہ رحیم اور کریم اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی پیاری عرض کروں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ خوش جو ہے وہ اس بندے سے ہوا کرتا ہے جو اپنے رب سے ہمیشہ معافی کا طلبگار رہتا ہے، اپنے رب سے توبہ کرتا رہتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات فانفلتت منہ وعلیہ طعامہ وشرابہ فیئس منہا فأتی شجرۃ فاضطجع فی ظلھا، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے بے حد خوش ہوا کرتا ہے جو اپنے رب سے معافی مانگتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، استغفار کیا کرتا ہے، اللہ سے معافی کا طلبگار رہتا ہے۔ اگر یہاں پر کسی مالک کا کوئی بندہ اس کے یہاں کام کاج کر کے، مزدوری کر کے، یا اس کی فیکٹری میں کام کر کے چلا جائے، ناراض ہو کر چلا جائے، تو وہ جو اس کو بظاہر دنیاوی اسباب کے اعتبار سے معیشت کا ذمہ دار شخص جو ہے اسے نظر دہرا کے نہیں دیکھتا، چونکہ اس نے اس کو ناراض کیا ہوتا ہے، یا بظاہر کبھی کوئی شخص کسی جگہ مزدوری کرتا ہے یا ملازمت کرتا ہے، تو اگر جس کے یہاں ملازمت کی ہو یا جس کے ساتھ ملازمت کی ہو، اگر اس کے ساتھ ناراضگی پیدا ہو جائے
تو بظاہر دوبارہ ملاقات میں دقتیں اور دشواریاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن قربان جائیے اس وحدہ لا شریک کی ذات پر، جس وحدہ لا شریک کے یہاں کا یہ اصول اور قانون ہے، جس وحدہ لا شریک کے دربار کا یہ اصول ہے کہ یہ بندہ مومن یا کوئی بھی گناہ گار شخص، عام ہو یا خاص ہو یا کوئی بھی شخص بلا تخصیص، جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رجوع کرے گا، یہ بھاگا ہوا بندہ، چاہے یہ منشیات کی لت میں آ گیا ہو، چاہے یہ دنیا کے کسی بھی گناہ کی لت میں پھنس گیا ہو، چاہے یہ شراب خوری کی لت میں پھنس گیا ہو، چاہے یہ بدکاری کی لت میں پھنس گیا ہو، چاہے یہ کوئی بھی معاملات ایسے ہیں جو گناہ کبیرہ کے لیے سبب بنتے ہیں، ان معاملات میں پھنسا ہوا ہو، جب یہ بندہ لوٹ کر واپس آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے نہایت خوش ہوا کرتا ہے، اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے دل کو بھی روشن کر دیتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ اسی ضمن میں یہ کوئی گھڑی اور کوئی ساعت ہوا کرتی ہیں، پورا سال ہی اللہ تبارک و تعالی نے رحمت مغفرت کے ایام رکھے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اللہ کی رحمت کا جوبن جوش پر ہوا کرتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں جو مغفرت کا جوبن ہے وہ جوش پر ہوا کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو یہ انعام دیتا ہے، یہ 10 دن رکھتا ہے بندے کے لیے، لے میرے بندے یہ 10 دن تیرے لیے رحمت کے ہیں، ان میں جتنا انعام ہے وہ حاصل کر لیجئے۔ اس کے بعد فرمایا، اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، فرمایا اس کے اندر جتنی مغفرت ہے طلب کر لے، اور یہ مغفرت تیرے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور یقیناً جب یہ بندہ مغفرت طلب کرتا رہے گا، اللہ سے معافی مانگتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی دوسرے ماہ کے مد مقابل، دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اسے ان 10 دنوں کے اندر زیادہ انعام عطا فرماتا ہے۔ اور یقیناً آئے دن آپ ماہ رمضان المبارک کی فضیلتیں، برکتیں، عظمتیں، رحمتیں سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن میری سب سے التماس ہے، ایک ہی التماس ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے قلب کو صاف رکھیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ وہی وحدہ لا شریک جو ہمارا اور آپ سب کا خالق اور مالک ہے، وہ وحدہ لا شریک میرے اور آپ کے دلوں کے تمام رازوں سے واقف ہے۔ اور اپنے ذہن کو صاف ستھرا رکھیں، ذہن کے اندر ہمیشہ وہی بات سوچیں جس سے آپ کو فائدہ ہو، مغلظات یا باقی چیزیں ذہن کے اندر بالکل بھی نہ لائیں۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ، یہ رحمت کے دن، یہ مغفرت کے دن، یہ عتق من النار کے جو ایام ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام لے کر آتے ہیں، ایک خوشنودی اور مسرت کا پیغام لے کر آتے ہیں کہ اے بندہ مومن، اے ایمان والے، تیرے لیے ان 10 دنوں کے اندر رحمت حاصل کرنے کی تربیت ہے، ان 10 دنوں کے اندر مغفرت حاصل کرنے کی تربیت ہے، اور ان ایام کے اندر جو ہے وہ عتق من النار یعنی دوزخ سے آزادی کے ایام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی زندگیوں کو روشن فرمائے۔ اور بالخصوص ایک بڑی اہم بات میں عرض کرتا چلوں، ہاتھ جوڑ کر میں عرض کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ جن چیزوں کے پیچھے آپ جا رہے ہیں، آپ اپنی صحبت کو پاک رکھیں، آپ اپنی بٹھاک کو، اپنی ہم نشینی کو پاک رکھیں۔ جتنی آپ ہم نشینی کو، جتنے آپ دوستوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، ایسے دوست بنائیں جو آپ کو نیکیوں کی طرف لے کر کے جائیں، جو آپ کو تعلیم کی طرف لے کر جائیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ یہ پیغام دیتا ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کر کے جائیں۔ ایسے دوستوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھیں جو آپ کو نشہ کی لت میں ڈال دیں، جو آپ کو سگریٹ نوشی کی طرف لے جائیں، جو آپ کو منشیات شراب خوری کی طرف لے جائیں، یا کسی بھی ایسی چیز کی طرف لے جائیں جو کل آپ کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا نقصان دہ چیز ثابت ہونے کا اندیشہ ہو، یا ایسی چیز ثابت ہو جائے کہ آپ کی زندگی ایک الجھن بن کر رہ جائے اور آپ زندگی بھر پھر پریشان ہوں کہ کاش کہ میں نے وہ غلطی نہ کی ہو۔ لہٰذا میں یہ عرض کروں گا ہر مومن مسلمان سے، ہر سامعین اور ہر ناظرین اور تمام ناظرین سامعین سے یہ عرض کرتا چلوں
کہ میں اور آپ رات میں تراویح کے بعد سو جایا کرتے ہیں اور صبح تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، لہٰذا یہ معمول بنائیں پورے سال کے لیے۔ اگر ماہ رمضان میں اور آپ تہجد ادا کرتے ہیں تو باقی ماہ میں کیوں نہیں ادا کر پاتے؟ اگر ماہ رمضان میں مستقل طور پر اور لازم اور ملزوم اعتبار سے ہم لوگ جو ہے اپنے اوپر یقینی اعتبار سے ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، مساجد کی جتنی صفیں ہیں سب بھری ہوتی ہیں، یہاں تک جگہ نظر نہیں آتی، فجر سے لے کر کے عشاء تک ساری مسجدیں فل نظر آتی ہیں، ساری مسجدوں کی صفیں مکمل نظر آتی ہیں، ہاں نمازی نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑا عجیب پیغام ہے، ایک بڑا دل کو جو ہے حیران اور تعجب کرنے والا ایک پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ آیا ہم اور آپ باقی ماہ میں اپنی مسجدوں کو کیوں نہیں آباد رکھ پاتے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دینی معاملات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان کے جتنے اصول اور ضابطے ہیں ان پر سختی سے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرا آخری پیغام یہ ہے، اسی کے ساتھ ہم اب افطار کی تیاری میں بھی لگے ہوئے ہیں، وقت دعا ہوا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ یا اللہ ہمیں حسنات کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ تمام تر سیئات سے محفوظ فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کو سعادتیں عطا فرما، شقاوت اور بدبختی سے محفوظ فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین شاداب کریوا کے اندر جتنے افراد پریشان حال سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو بار قرض سے نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بڑھیا، اب آپ دعا